إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ آج میرے چھٹی پر جانے کی وجہ سے ایک وقفے کے بعد دوبارہ درس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت التجانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے دے کہ ہماری یہ تفسیر مکمل ہو جائے اور اللہ جل جلالہ حقیقی معنوں میں ہم سے قرآن مجید کے ساتھ اس تعلق کو قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ العادیات اور القاریہ دو صورتیں پڑھیں گے۔ سورہ العادیات مکی سورہ ہے اور اس کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی ایام میں شاید یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہوگی۔ اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے قسمیں اٹھائی ہیں اور اس بات کو وعدے کیا ہے کہ انسان ایک دن رب کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ یہ جتنا مال کے اوپر حریص ہے اور اس کے لیے قتل و غارت کرتا ہے اس کو اللہ کے ہاں حاضر ہو کر جواب بھی دینا ہے، اور پھر وہاں پر نہ صرف ظاہری اعمال دیکھے اور پرکھے جائیں گے بلکہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے وہ راز اور کس وجہ سے اس نے دنیا میں ادم مچایا وہ بھی کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں اگرچہ انسان جانتا ہے لیکن وہاں جب عدالت لگے گی تو دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو ثابت کر دیا جائے گا۔ تو اختصار کے ساتھ اصل میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بندوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں رہتے ہوئے تم جو معاملہ کر رہے ہو یا جس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہو یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اور جب انسان کے سامنے اللہ کے ہاں حاضر ہونے اور حساب دینے کی یقین دہانی ہو اور اس پر انسان کو یقین ہو تو پھر وہ اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، اور جب وہ دل سے خوف نکل جائے تو پھر وہ کرتا ہے جو عرب معاشرے میں اس وقت میں عموماً ہو رہا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک گروہ دوسرے گروہ پہ اوپر حملہ کرتا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا مال چھین لیتا اور قتل و غارت عام، اور وہ ساری چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں تھی، اور پورا معاشرہ عرب معاشرہ جو ہے اسے تنگ بھی تھا، لیکن ایک وقت میں جشن منایا جاتا جب دوسرے کے اوپر قتل و غارت کی جاتی، اور جب اس کا داؤ لگتا تو پھر جو ہے وہ واویلا مچایا جاتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال مجموعی طور پر انسان اس طرح کی سچویشن میں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یا اللہ جل جلالہ کے حضور حاضری سے بالکل جو ہے وہ دور ہو گئے تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے، اس لیے خود اپنا جینا بھی اجیرن ہوا تھا اور اللہ جل جلالہ کی مخالفت بھی تھی۔ تو اس چیز کو اللہ جل جلالہ نے چند سطروں کے اندر جو ہے وہ سمو دیا ہے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو سرپٹ دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ عادیات یہ وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، ضبحن اور ہانپتے ہوئے ہیں۔ واضح بات ہے جب گھوڑا دوڑتا ہے تو ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، اس کو عربی زبان میں ضبحن کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو ہانپنا کہہ لیجئے یا ہنہنانا کہہ لیجئے، دونوں معنی کیے گئے۔ تو وہ گھوڑے جو بہت سرپٹ دوڑتے ہیں اور وہ ہانپتے ہوئے چلتے ہیں، تو ان کی قسم گویا کہ یہ جنگی قسم کے گھوڑے ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی۔ فالموریات قدحا، پھر وہ چنگاڑیاں اڑاتے ہیں اور سم مارتے ہیں۔ قدحن یہ گھوڑے کا جو پاؤں ہیں وہ جب پتھر پر پڑتا ہے تو ایک خاص قسم کی جو آواز نکلتی ہے اس کو قدح کہتے ہیں۔ فالموریات قدحا، بس پھر ان گھوڑوں کی بھی قسم جو چنگاریاں اڑاتے ہیں سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، بس ان گھوڑوں کی بھی قسم جو حملہ کرتے ہیں۔ فالمغیرات غارت گری کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، صبحن صبح کے وقت۔
फ़असरना बिही नक़अ, बस वो छोड़ते हैं पीछे धुआं, धूल। फ़असरना बिही नक़अ, फिर वो इसके साथ गुबार उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं। यानी जब दौड़ते हैं तो फिर गारत गरी के लिए तो पीछे आसार जो छोड़ते हैं वो धूल के होते हैं और उसके साथ गुबार जो है वो उड़ता है। फवसतना बिही जमआ, बस वो घुस जाते हैं दरमियान में एक बहुत बड़े लश्कर के। अल्लाह जल्ला जलालहू ने उन घोड़ों की कस्में उठाई हैं जो, इसके दो माने किए हैं मुफस्सिरीन ने। एक तो ये कि अल्लाह जल्ला जलालहू की वहदानियत को कायम करने के लिए और अल्लाह के कलिमा की बुलंदी के लिए ऐसे घोड़े जो हमा वक्त तैयार रहते हैं और दौड़ते हैं और काफिरों में जा घुसते हैं और अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्म से वो जो है वो छापे मारते हैं और अल्लाह का कलिमा बुलंद करते हैं, उनकी कसम। एक तो माना यह किया गया। और दूसरा माना यह किया गया है कि हर वो घोड़ा जो इस खास मकसद के लिए रखा जाए, जो दुश्मन को जेर करने के लिए, खा उसका मकसद जो है वो लिल्लाहियत हो या अपनी सरदारी जमाना हो, तो दोनों आ सकते हैं। लिहाजा हर वो घोड़ा जिसको इस मकसद के लिए पाला गया या उसने इस तरह का अंदाज अपनाया जो अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है, उसको बतौर कसम यहाँ जिक्र किया है। यानी अमूमन इंसान इस तरह का मामला कर रहे थे तो उनकी कसम उठाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इन्नल इंसान, यकीनन इंसान, लिरब्बिही, अपने रब के लिए, लकनूद, अल्लाहु अकबर, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। लकनूद, बहुत बड़ा नाशुक्र है। यानी ये सलाहियतें और ये कुव्वतें तो अता की हुई है अल्लाह की, कि उसने तुम्हें ये अजीम शान दुनिया की सल्तनत से नवाजा हुआ है और ये अजीम शान किस्म के घोड़े और उनके अंदर ये सलाहियतें ये अल्लाह की दी हुई हैं और तुम अल्लाह की नाशुक्री के ऊपर तुले हुए हो। इन्नल इंसान, यकीनन इंसान, लिरब्बिही, अपने रब का, लकनूद, बहुत बड़ा नाशुक्रा है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है तो उसको तो अल्लाह ताला के रस्ते में लगाना चाहिए था। और उमूमन जो मुआशरे का उस वक्त हाल था वो ये था कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री और अल्लाह ताला की बगावत में उतर कर और अल्लाह अपने दिल से वो जो सवाल का और अल्लाह ताला की पूछगछ का मामला था उसको निकाल कर सिर्फ माल के पीछे जो है वो पड़े हुए थे और दूसरों के ऊपर गारतगरी करके वहां से अमवाल छीनना और उनके बच्चों को गुलाम बनाना, ये काम पकड़ा हुआ था। तो अल्लाह कहते हैं शुक्रगुजारी तो ये थी कि ये जो सलाहियतें और ये अमवाल और ये कुव्वत जो अल्लाह ने दी है उसकी उसके रास्ते में लगाया जाता, लेकिन ये उल्टा अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी और अल्लाह के बंदों को जेर करने के लिए इस्तेमाल की गई। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो यानी इंसान वो अला ज़ालिका, इस बात पर, लशहीद, गवाह भी है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो खुद यानी इंसान इस बात का गवाह है। यानी सारी चीजें उसके पास हैं। अगर पूछा जाए किसकी दी हुई हैं तो अल्लाह की, और जब उनके इस्तेमाल की बारी आती है तो अल्लाह ताला की बगावत में। तो ये अल्लाह ताला की नाशुक्री सबसे बड़ी ये है कि इंसान इस बात का इकरार भी करे कि ये अता अल्लाह की है और फिर उस अता को अल्लाह की इताअत की बजाय अल्लाह की मासियत में लगा दे। वो जानता भी इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो इस बात का बखूबी जानने वाला है और इस बात का गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और बेशक वो अमवाल का, खैर का, उसकी मोहब्बत में अंदर बहुत सख्त है। व इन्नहु, और बेशक वो यानी इंसान, लिहुब्बिल खैर, माल की मोहब्बत में, लशदीद, बहुत सख्त है। यानी वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दिए हुए अमवाल लोगों से लूटता है और लोगों से जो है वो जमा करता है और उसमें बड़ा हरीस और शदीद है। तो गोया के माल दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह जो है वो मुब्तला हो चुका है और ये जानता भी है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कबूर, क्या वो जानता नहीं है, क्या इंसान इस बात का इल्म नहीं रखता, इज़ा बुअसिरा मा फिल कबूर, कि जब जो है वो जो कुछ मदफून है, जो कुछ कब्रों में है, उसको निकाल लिया जाएगा। अफला यअलमु, क्या वो नहीं जानता, इज़ा बुअसिरा, जब वो निकाल लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, मा फिल कबूर, जो कुछ कब्रों में है, क्या इस बात का उसे इल्म नहीं है। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने हाजिर होने का ये पहला मरहला है कि जहां इंसान कब्रों से उठाए जाएंगे। यानी चूंकि अमूमन
कुफारे मक्का का ये ख्याल था कि इस दुनिया में खाए पिए मर गए और फिर उसके बाद मा युहलिकुना इल्ला दहर, वो कहा करते थे कि हमें जो है वो जमाना की एक लगन है, चलन है, उसके अंदर जीना और मरना है, और बाद में पकड़ दकड़ या उसके ऊपर गिरफ्त जो है कोई नहीं। तो अल्लाह कहते हैं अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, क्या इन्हें इल्म नहीं है कि कब्रों से उठाया जाना है, दोबारा निकाला जाना है। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और निकाल लिया जाना है, हासिल कर लिया जाना है जो कुछ सीनों में है, यानी वो राज जो सीनों के अंदर दफन थे, इस गारत गरी के पीछे जो असल नीयतें थी, जो असल दिल के अंदर ख्यालात थे, वो भी निकाल कर जो है वो सामने रख दिए जाएंगे। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, बेशक उनका रब बिहिम उनको, यानी इंसानों को, यौमइदिन उस दिन, लखबीर बहुत अच्छी तरह से जानने वाला होगा। तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम उनके तमाम इन उमूर से यकीनन खूब बाखबर होगा, और है इस वक्त जो वो अपने सीनों में छुपाए हुए हैं या ज़ाहिरी अमाल के साथ जो है वो कर रहे हैं। तो गोया कि इन आयात में इंसान को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि दुनिया के अमवाल, दुनिया की जीनतें और दुनिया की सरबुलंदी ही वो सब कुछ नहीं है, बल्कि असल ये है कि इंसान रब के हुजूर हाजिर होने को याद रखे, और अगर ये याद होगा तो फिर जुल्म, ज्यादतियां और पकड़ थकड़ और इसी तरह लोगों के ऊपर बेजा जो है वो हमले और उनको, उनके अमवाल को लूटना, और इसी तरह बाकी वो सारी जितनी भी ज्यादतियां और जुल्म हैं उससे इंसान बाज रहेगा। लेकिन जब दिल से ये बात निकल जाए तो फिर ये मुआशरे पहले कदीम जमाने से ये चीजें देखते रहे हैं और आज तक ये चीजें पाई जाती। लिहाजा आखिरत वो अकीदा है जिसके जरिए इंसान अपने आप को या मुआशरे को हकीकी मानों में अल्लाह ताला का मुती और फरमाबरदार बना सकता है। तो इब्तिदाई अय्याम में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को ये पैगाम दिया गया कि आखिरत का यकीन कर लेना ये हकीकत में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की इताअत में आ जाने के लिए काफ़ी है, और अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बचाने का इब्तिदाई और बुनियादी नुस्खा ये है कि इंसान इस बात को हमेशा याद रखे कि मैंने मरने के बाद रब के हुजूर हाजिर होना है, और मेरे एक एक अमल को जो है वो अल्लाह के हुजूर तोला जाना है और उसके ऊपर जज़ा और सज़ा होनी है। इसको बखूबी इन आयात के अंदर बयान कर दिया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कारिया मल कारिया। सूरा अल कारिया ये भी मक्की सूरा है, और इसके अंदर अल्लाह जल्ला जलालहू ने उसी क़यामत का नक्शा खींचा है और इख्तिसार के साथ उसको चंद लफ्ज़ों के अंदर जो है वो बयान कर दिया है। अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, अल कारिया, खटखटाने वाली, मल कारिया, कारा का मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरी चीज पर मारना और फिर उससे जो आवाज निकले उससे तंबीह जो है वो करना। इसीलिए कारा अल बाब का मतलब होता है किसी का दरवाजा खटखटाना, कोई चीज दूसरी चीज पर मार कर मुतनब्बिह करना कि ये कोई काम होने वाला है या कोई शख्स आया है या कोई जो है मामला रूनमा होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने अल कारिया ये क़यामत के नामों में से एक नाम जो है वो जिक्र किया है, अल कारिया, खटखटाने वाली, या बाज मुफस्सिरीन ने इसका माना किया है कि जो बहुत ज्यादा अजीम हादसा रूनमा होने की एक आवाज। मल कारिया, आप क्या जाने कि वो कारिया क्या है, वो खटखटाने वाली क्या है। वमा अदराका मल कारिया, मल कारिया क्या है वो खटखटाने वाली, वमा अदराका मल कारिया, और आप क्या जाने कि वो खटखटाने वाली क्या है। ये असल में बार बार जिक्र करके असल जो सुनने वाला है, ये सामे है, उसको ये मुतनब्बे किया गया है कि अब एक बहुत बड़े हादसे या एक बहुत बड़े मामले की खबर दी जाने वाली है जो जिसके बारे में आपको इदराक नहीं है, पता नहीं है कि उसका मामला कैसा सख्त होगा। लिहाजा मुतनब्बे होकर जरा सुनो कि वो ऐसा हादसा या ऐसी जो बहुत बड़ी आफत या बहुत बड़ा मरहला जो इस दुनिया पर आने वाला है वो क्या है। यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग होंगे उन फराश, उन चीजों को कहते हैं जो आग के या लाइट के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं, यौम यकून नास, लोग होंगे उस दिन कल फराशिल मबसूस, वो बिखरे हुए परवानों की तरह। परवाना हमारे यहाँ मेरा ख्याल उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो छोटे छोटे जो
چیزیں جو لائٹ کے ارد گرد یا آگ کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں، تو اس دن انسانوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی طرح، پروانوں کی طرح جو آگ کے گرد گھومتے ہیں، ایسے جو ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. یعنی اس وقت لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اور بہت زیادہ گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتے پھر رہے ہوں گے. وہ جب قاریہ اپنا ابتدا کرے گی تو لوگوں کی ابتدا یوں ہوگی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پروانے آگ کے گرد منڈلاتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ ہوں گے کالإہن، رنگ برنگی دھنی ہوئی روئی کی طرح. منفوش، کالإہن المنفوش، ایسی روئی جو رنگ برنگی ہے. اہن رنگ برنگی روئی، المنفوش اور وہ دھنی ہوئی ہے، یعنی بالکل ذرہ ذرہ ہو کر مختلف رنگوں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. پہاڑ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق جس نے زمین کو سنبھال رکھا ہے، یا جس کی وجہ سے زمین ہلنے سے بچی ہوئی ہے، وہ قیامت کا جب پہلی ابتدا ہوگی تو ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں. اور اس کو رنگا رنگ کہنے کا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے ختم ہو کر اڑنے لگیں گے تو اپنے ان رنگوں کے اندر اڑتے ہوئے ایسے نظر آئیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی جو ہے وہ اڑتی ہے. کالإہن المنفوش. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، اس وقت جب یہ معاملہ ہوگا، زمین بدل دی جائے گی اور لوگ جو ہے وہ قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، تو پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد جو اہم ترین مرحلہ آئے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، پس وہ شخص جس کے میزان بھاری ہو گئے. یعنی وہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو جو میزان لگے گا اللہ کے حضور، تو اس میں جس کی نیکیاں وزنی ہوگی، ثقلت موازین، جن کے میزان بھاری ہو گئے، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، جب نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اس کو تو من پسند زندگی مل جائے گی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، تو وہ ایسی زندگی میں ہوگا راضیہ جس میں وہ مکمل طور پر رضامند ہوگا اور اس کی من پسند زندگی اس کو مل جائے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے ہو جائیں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، نیکیوں والے پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے. امُّهُ اس کی ماں، لفظ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بچے کے لیے ماں، چونکہ ماں کی گود ہی اس کا اصل ٹھکانہ ہوتی ہے، تو جیسے بچہ جو ہے وہ ہر طرف سے واپس آتا ہے تو ماں ہی کی گود میں بیٹھتا ہے، تو ایسے ہی فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی پناہ گاہ جو ہے وہ ہاویہ ہوگا. اور ہاویہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر چیزوں کو پھینکا جائے. یہ ہمارے ہاں بھی ابھی بھی لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو اس کو بھی جو بڑی ٹرالی سے ہو تو اس کو ہاویہ کہتے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ ہاویہ کیا ہے جس کے اندر پھینکا جائے گا. جہنم ایسا گڑھا ہے یا ایسی وادی ہے جس کے اندر پکڑ پکڑ کر لوگوں کو پھینکا جائے گا، اوپر سے نیچے جائیں گے. اور اس کی گہرائی کتنی ہے اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ انسان کو، یا آپ اس کا یوں اندازہ لگائیں کہ ایک پتھر جو ہے وہ پھینکا جائے تو کئی سال تک وہ لٹتا رہے تو اس کا نیچے نہیں پہنچے گا، اتنی گہری ہوگی. اور پھر وہ کیسی ہوگی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گڑھا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان کو پھینک دیا جائے گا. نارن حامیہ، اس کے اندر آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر انسان کے موازین کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جس کے میزان بھاری ہو گئے وہ تو من پسند زندگی میں رہے گا، اور جس کے میزان ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب میزان کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ. یہ سب سے وزنی ہے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو. اور سب سے بڑا جرم یہ ہے اور سب سے بڑا بھاری گناہوں کے پلڑے میں جو چیز پائی جائے گی وہ شرک ہے یا کفر ہے. اللہ جل جلالہ کی ذات، آپ کی صفات اور باقی معاملات عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا، یا کلی طور پر اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات کا انکار،
یہ وہ بڑا جرم ہے جس کے مقابلے میں باقی ساری جتنی بھی انسان کی نیکیاں ہوں گی ان کا وزن اس بڑا جو جرم ہے اس کی وجہ سے سب ہلکا ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑا بھاری جرم ہوگا جس کی بنیاد پر اس کے گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ ہمیشہ بھاری رہے گا۔ جبکہ توحید والا اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے اس کو یہ امید ہوگی کہ اگر وہ توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مر گیا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ادراک کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اعمال جو دنیا کے اندر باقی ہیں اگرچہ ان کی وجہ سے بعض اہل ایمان کو بھی سزا ہوگی، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ لیکن کفر اور شرک یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی بھی اللہ ذوالجلال والاکرام معافی نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے خود اعلان فرما دیا ہے کہ وہ ساری چیزوں سے معافی دے سکتا ہے، لیکن کفر یا شرک جو ہے اللہ جل جلالہ اس سے معافی نہیں دیں گے۔ لہذا انسان کو محتاط انداز میں زندگی گزارنی چاہیے اور اپنی نیکیوں کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں کیے گئے اعمال، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا صحابہ سے اور پوچھا تھا کہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے رسول ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ وہ بہت بڑی نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے عمل کر کے آئے گا جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اپنا حق طلب کرنے والے لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب اس کو پیش کیا جائے گا تو بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن یاتی ہاذا ضرب ہاذا وقذف ہاذا واکل مال ہاذا، کوئی آئے گا تو کہے گا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا، کوئی آئے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی، کوئی آئے گا کہے گا اللہ اس نے جو ہے مجھ پر تہمت لگائی، اور مختلف لوگ آتے رہیں گے اور اللہ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کو دیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ انسان نیکیاں کرے بھی اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرے تاکہ اللہ کے ہاں کل وہ نیکیاں اس کے کام آ سکیں اور اس کا پلڑا بھاری ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی وہ نیکیاں جو دنیا میں بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کرے تو وہ پھر جیسے اللہ نے کہا ہے کہ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نیکیاں لے کر تو آئیں گے لیکن اللہ کی نظر میں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہباء منثورا، وہ اڑ جائیں گی بالکل ایسے ہی جیسے تنکے ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی۔ لہذا انسان کو چاہیے وہ کل قیامت کا جو ہے وہ اپنے ہمیشہ ادراک رکھے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرے، نیکیاں کرے بھی اور ان کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کرے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جانا چاہیں تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور نیک اعمال کی آخرت میں کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔